خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی غیر معمولی کہانی، ایک کامیاب ستارے کی کہانی کے کچھ خاص حصوں پر گہری نظر ڈالیں گے۔ جی یہ کہانی ہے آسمان سنگھ کی، ایک نیا اداکار جو دہلی سے ممبئی آتا ہے اور آتے ہی چھا جاتا ہے، اپنی پہلی فلم سے انڈسٹری میں جیسے ہلچل مچا دیتا ہے۔ بالکل، یہ صرف کامیابی کی کہانی نہیں ہے، اس میں وہ چیلنجز بھی ہیں جو ساتھ آتے ہیں۔ ہاں وہی تو، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اصل میں کہانی کے وہ حصے ہیں جو آسمان کے سفر کو دکھاتے ہیں، مطلب اس کا یہ اچانک عروج، پھر انڈسٹری کے اندرونی حالات سے اس کا سامنا، اور کیسے اس کی ذاتی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جی، گہرے اثرات۔ تو آج اس تجزیے کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو راتوں رات ملنے والی شہرت ہے، یہ اصل میں ہوتی کیسی ہے؟ صحیح۔ اس چمک دھمک کے پیچھے کیا پیچیدگیاں چھپی ہوتی ہیں، کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ تو آسمان سنگھ کے کردار کے ذریعے ہم کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی۔ اس کا دہلی سے ممبئی آنا، اور پھر ایک دم سے سٹارڈم، یہ سفر خود ایک کہانی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کردار کے سفر کی تہوں کو کھلنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا ذرا سوچیں، ایک نوجوان آنکھوں میں خواب لیے دہلی کی جانی پہچانی گلیاں چھوڑ کر ممبئی کے آپ کہہ لیں وسیع سمندر میں قدم رکھتا ہے، جی، اور پہلی ہی کوشش میں اس کی اداکاری نہ صرف لوگوں کو بھاتی ہے بلکہ فلم ہٹ ہو جاتی ہے، مطلب ایک دھماکے خیز شروعات۔ واقعی کہانی کی شروعات بہت ڈرامائی ہے۔ آسمان سنگھ، جس کا دلی کا ایک عام سا پس منظر دکھایا گیا ہے، وہ اپنی پہلی فلم میں ایسی پرفارمنس دیتا ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ فلم کی کامیابی اسے فوراً، جسے کہتے ہیں نا، روشنی میں لے آتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کامیابی ہے، کیا یہ صرف اس کے ٹیلنٹ کا نتیجہ تھی، یا کہانی یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ شاید صحیح وقت پر صحیح کردار مل جانا بھی اتنا ہی اہم تھا؟ یہ بہت اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، کہانی صرف اس کی اداکاری کی تعریف نہیں کرتی، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ وہ کردار اس کے لیے کتنا مناسب تھا۔ اچھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کردار اور اداکار میں ایک جادوئی قسم کی ہم آہنگی تھی جس نے دیکھنے والوں کو پکڑ لیا۔ اور یہ راتوں رات والی شہرت، اس کا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ کیسے؟ مطلب شہرت تو اچھی چیز ہے نا؟ اچھی چیز ہے، لیکن دیکھیں، جو کامیابی آہستہ آہستہ ملتی ہے نا، وہ آپ کو سنبھلنے کا، اسے ہضم کرنے کا موقع دیتی ہے۔ لیکن جب شہرت یوں اچانک آپ پر حملہ ہو، جیسے کہانی میں آسمان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ آپ کی پوری شناخت کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کہانی اس تبدیلی کو صرف یہ بتا کر نہیں دکھاتی کہ وہ مشہور ہو گیا، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، جیسے لوگ اسے سڑکوں پہ پہچاننے لگتے ہیں، میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی جو پرانی زندگی تھی اور یہ جو نئی حقیقت ہے، ان کے بیچ ایک خلا سا پیدا ہونے لگتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو فرق ہے، دہلی کی زندگی جہاں شاید وہ آپ کہہ لیں گمنامی میں رہتا تھا، اور ممبئی کی یہ نئی چکا چوند بھری حقیقت، ان کے درمیان کا جو تضاد ہے وہ کہانی میں کیسے ابھرتا ہے؟ کیا ہمیں اس کے اندرونی احساسات کی کوئی جھلک ملتی ہے؟ وہ کیا محسوس کر رہا ہے؟ ہاں، کہانی میں کچھ اشارے ملتے ہیں۔ اس کی حیرت، کبھی خوشی، کبھی شاید ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی۔ وہ ابھی تک اس نئی دنیا کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی۔ اور اسی دوران اسے ایک بڑا موقع ملتا ہے۔ ایک بہت معروف اور طاقتور پروڈیوسر ہیں، فریڈی سوڈا والا، وہ اسے اپنی فلم کے لیے سائن کر لیتے ہیں۔ فریڈی سوڈا والا، یہ نام اہم لگتا ہے۔ بہت اہم۔ یہ صرف ایک فلم کا معاہدہ نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ انڈسٹری کے جو طاقتور حلقے ہیں نا، ان میں داخلے کا ایک ٹکٹ ہے۔ تو یہ فریڈی سوڈا والا یہ صرف ایک پروڈیوسر ہیں جو نئے ٹیلنٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں، یا کہانی ان کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتی ہے؟ ان کے ساتھ معاہدہ آسمان کو کہاں لے جاتا ہے؟ کہانی فریڈی سوڈا والا کو صرف ایک کاروباری شخص کے طور پر نہیں دکھاتی، وہ ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آتے ہیں جن کی انڈسٹری میں جڑیں بہت گہری ہیں، اور جو یوں سمجھے نئے ٹیلنٹ کو بنانے یا بگاڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس معاہدے کے بعد آسمان ان پارٹیوں اور تقریبات میں نظر آنے لگتا ہے جہاں صرف بڑے انعام ہوتے ہیں، بااثر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ اندرونی حلقہ ہے جس کی چمک باہر سے بہت بہت دلکش لگتی ہے۔ ہاں، لگتی تو ہے۔ لیکن کہانی بڑی باریکی سے یہ بھی دکھاتی ہے کہ ان محفلوں کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہاں جو باتیں ہوتی ہیں، جو تعلقات بنتے بگڑتے ہیں، جو طاقت کے کھیل چلتے ہیں،
یہ سب ایک نئے آنے والے کے لیے ایک جال کی طرح ہو سکتے ہیں۔ تو کیا آسمان اس چمک کے پیچھے چھپے خطرات کو دیکھ پا رہا ہے یا وہ بس موقع سے فائدہ اٹھانے کی دھن میں ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ کیا کہانی یہ بتاتی ہے کہ آسمان ان خطرات سے بالکل ناواقف ہے، ایک معصوم کردار کی طرح، یا وہ جانتا ہے کہ یہ کھیل کیا ہے لیکن کامیابی کے لیے اسے کھیلنے پر تیار ہے؟ اس کی اپنی جو خواہشات ہیں وہ اسے کہاں تک لے جا رہی ہیں؟ کہانی اسے مکمل طور پر معصوم بھی نہیں دکھاتی اور نہ ہی مکمل طور پر شاطر۔ وہ سیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور شاید کہیں نہ کہیں سمجھوتا بھی کر رہا ہے۔ اچھا۔ اور اسی دوران اس کا سامنا انڈسٹری کی ایک اور حقیقت سے ہوتا ہے۔ ایک راؤنڈ ٹیبل انٹرویو کا منظر ہے، وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے کرشمہ تلوار سے۔ کرشمہ تلوار؟ جی، کرشمہ ایک مشہور فلمی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور کہانی بتاتی ہے کہ لوگ انہیں اکثر نیپو بیبی کہتے ہیں۔ نیپو بیبی؟ اچھا، یہ اصطلاح تو آج کل بہت سننے میں آتی ہے۔ مطلب کوئی ایسا شخص جسے انڈسٹری میں موقع اس کے خاندان کی وجہ سے ملتے ہیں بجائے صرف قابلیت کے۔ تو اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ میٹنگ کے دوران فلم انڈسٹری میں میرٹ اور مواقع پر بات چل رہی ہوتی ہے۔ اب آسمان، جو خود باہر سے آیا ہے اور اپنی محنت پر یقین رکھتا ہے، وہ کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو بظاہر کرشمہ اور ان جیسے پس منظر رکھنے والوں پر ایک تنقید لگتی ہیں۔ اوہو۔ ماحول میں فوراً ایک تناؤ، ایک کھچاؤ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آسمان نے یہ جان بوجھ کر کہا؟ کیا یہ اس کے اندر کی جو فرسٹریشن تھی وہ باہر آ گئی، یا وہ واقعی اتنا سادہ تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کی باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ کہانی یہاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ صرف دو لوگوں کے بیچ کا تناؤ نہیں ہے، یہ تو انڈسٹری کے اندر جو ایک بڑی تقسیم ہے اسے سامنے لاتا ہے۔ باہر والے یعنی آؤٹ سائڈرز جو اپنی جگہ بنانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور اندر والے یعنی ان سائڈرز جنہیں اکثر زیادہ آسانی سے موقع مل جاتے ہیں۔ بالکل۔ کیا کہانی اس معاملے میں کوئی واضح طرف لیتی ہے یا یہ دونوں کرداروں کو اپنی اپنی جگہ صحیح یا غلط دکھاتی ہے؟ نہیں، کہانی اس معاملے میں کافی متوازن لگتی ہے۔ یہ آسمان کے نقطہ نظر کو بھی سمجھاتی ہے، اس کی محنت، اس کا پس منظر، لیکن ساتھ ہی یہ کرشمہ کو بھی صرف ایک نیپو بیبی کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ ان کے اپنے دباؤ، اپنی شناخت بنانے کی کوششیں بھی شاید پس پردہ موجود ہوں۔ کہانی اس مسئلے کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دکھاتی، بلکہ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ یہ لیبلز، باہر والا، اندر والا، کتنے آسان ہیں، لیکن حقیقت کتنی تہدار ہے۔ اور اس واقعے کے بعد آسمان کے کیریئر کا کیا بنتا ہے؟ کیا یہ تنازع اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے؟ فوری طور پر تو نہیں لگتا، بلکہ اس کے کیریئر میں ایک اور اہم پیش رفت ہوتی ہے۔ اس کی مینیجر ہے ثانیہ، جو کہانی میں کافی ہوشیار اور سمجھدار دکھائی گئی ہے۔ اچھا۔ وہ اس کی ملاقات ایک بہت بڑے اور بااثر ڈائریکٹر کرن جوہر سے کرواتی ہے۔ اوہ واو، کرن جوہر سے ملاقات! یہ تو واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ ثانیہ کا کردار یہاں کتنا اہم ہے؟ کیا وہ صرف آسمان کے مفادات دیکھ رہی ہے یا اس کے اپنے بھی کچھ مقاصد ہیں؟ دیکھیں، کہانی ثانیہ کو ایک پروفیشنل کے طور پر دکھاتی ہے جو آسمان کی کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے صحیح چالیں چل رہی ہیں۔ کرن جوہر سے ملاقات کروانا ایک، آپ کہہ لیں، ماسٹر سٹروک لگتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایک مینیجر کے اپنے مفادات بھی تو ہوتے ہیں۔ کیا وہ آسمان کو صرف ایک کلائنٹ کے طور پر دیکھتی ہے یا اس کے مستقبل میں اس کا اپنا بھی کوئی حصہ ہے؟ کہانی اس پر زیادہ تفصیل نہیں دیتی، لیکن یہ امکان تو موجود ہے۔ صحیح۔ کرن جوہر سے ملاقات آسمان کے لیے بہترین فلموں اور بڑے بینرز کے دروازے کھول سکتی ہے، لیکن یہ کامیابی کی قیمت بھی بڑھا دیتی ہے۔ قیمت کیسے بڑھ جاتی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے بڑے نام کے ساتھ آپ جڑتے ہیں، اتنی ہی زیادہ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا۔ ناکامی کا خوف بڑھ جاتا ہے، ہر قدم پر میڈیا کی نظر ہوتی ہے، اور کامیابی کو برقرار رکھنے کا جو دباؤ ہے وہ بعض اوقات ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ کیا آسمان اس دباؤ کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اپنی فنی شناخت کو برقرار رکھ پائے گا جب وہ اتنے بڑے سسٹم کا حصہ بنے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس ملاقات کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک موقع نہیں، ایک امتحان بھی ہے۔ اور یہ دباؤ صرف کام تک ہی محدود نہیں رہتا ہوگا یقیناً۔ کہانی اس کی ذاتی زندگی پر جو اثرات پڑ رہے ہیں انہیں کیسے دکھاتی ہے؟ آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس کے والدین دلی سے آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کہانی کا ایک بہت ہی اہم اور، آپ کہہ لیں، جذباتی حصہ ہے۔
آسمان کے والدین جنہوں نے اسے دہلی میں ایک بالکل مختلف زندگی گزارتے دیکھا تھا، اب اپنے بیٹے کی شاندار کامیابی کا جشن منانے ممبئی آتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں فخر ہے، امیدیں ہیں، لیکن ان کی آمد آسمان کے لیے ایک آئینے کی طرح بھی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود کتنا بدل گیا ہے یا بدل رہا ہے۔ کیا وہ ان کے سامنے وہی پرانا آسمان بن پاتا ہے، یا شہرت نے اس کے اور اس کے والدین کے درمیان بھی ایک فاصلہ پیدا کر دیا ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا کہانی میں کوئی خاص منظر یا مکالمہ ہے جو اس تبدیلی کو ظاہر کرتا ہو؟ کہانی میں ایسے لمحات ہیں، والدین کی سادگی اور ممبئی کی چکا چوند کا تضاد، ان کی پرانی یادیں اور آسمان کی نئی حقیقتیں۔ شاید ایک لمحہ جہاں آسمان اپنے والدین کی کسی بات پر ویسا رد عمل نہیں دیتا جیسا وہ پہلے دیتا تھا۔ اچھا۔ یا جب والدین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا اب صرف ان کا نہیں رہا، وہ ایک پبلک پراپرٹی بن چکا ہے۔ یہ بہت باریک بینی سے دکھایا گیا ہے کہ شہرت کیسے آپ کے سب سے قریبی رشتوں کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ واقعی یہ صرف خوشی اور فخر نہیں لاتی، یہ ایک قسم کی اجنبیت بھی لا سکتی ہے۔ والدین کی امیدیں اب صرف امیدیں نہیں رہیں، وہ آسمان کے لیے ایک بوجھ بھی بن سکتی ہیں۔ یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کامیابی کی ذاتی قیمت۔ اور لگتا ہے کہ آسمان کے لیے چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے، اب اس پر ایک نئی قسم کا دباؤ آ رہا ہے، وہ بھی فریڈی سوڈا والا کی طرف سے۔ بالکل، فریڈی سوڈا والا، جس نے اسے پہلا بڑا موقع دیا تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ آسمان اس کے ساتھ ایک طویل مدتی معاہدہ یعنی لانگ ٹرم کانٹریکٹ سائن کرے۔ اوہ! یہ کوئی 1 یا 2 فلموں کا معاہدہ نہیں، بلکہ کئی سالوں پر محیط ایک ایکسکلوسیو ڈیل ہے۔ بظاہر یہ ایک محفوظ راستہ لگتا ہے، گارنٹی شدہ کام، مالی استحکام، ایک بڑے پروڈیوسر کا ساتھ۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ایک نئے اداکار کے لیے تو یہ اچھی بات ہونی چاہیے۔ مسئلہ ہے اس کی قیمت۔ دیکھیے، ایسا طویل مدتی معاہدہ اکثر اداکار کی آزادی کو محدود کر دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ صرف اسی پروڈیوسر کی فلمیں کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، چاہے اسے باہر سے کتنے ہی اچھے کردار یا موقع مل رہے ہوں۔ وہ اپنی مرضی کے ڈائریکٹرز یا اسکرپٹس کا انتخاب نہیں کر پاتا۔ اس کی جو فنی نشو و نما ہے وہ رک سکتی ہے۔ یہ ایک سنہرے پنجرے کی طرح ہے۔ سنہرے پنجرا۔ سوڈا والا شاید اسے سیکیورٹی دے رہا ہے، لیکن بدلے میں اس کی خود مختاری مانگ رہا ہے۔ تو یہ ایک دو راہ ہے، سیکیورٹی اور استحکام ایک طرف، اور فنی آزادی اور انتخاب کا حق دوسری طرف۔ کہانی سوڈا والا کے کردار کو کیسے پیش کرتی ہے اس موقع پر؟ کیا وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے؟ یہ واقعی آسمان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے؟ کہانی سوڈا والا کو ایک شروڈ یعنی ایک ہوشیار بزنس مین کے طور پر دکھاتی ہے۔ وہ آسمان کی بڑھتی مارکیٹ ویلیو کو دیکھ رہا ہے اور اسے اپنے ساتھ باندھنا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں اس کی کامیابی سے زیادہ منافع کما سکے۔ اچھا۔ اس کے مطالبات میں شاید کوئی ذاتی اناد نہ ہو، یہ انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا کاروباری حربہ ہو سکتا ہے، لیکن آسمان کے نقطۂ نظر سے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ کیا وہ ابھی سے اپنی آزادی گروی رکھ دے، یا وہ خطرہ مول لے کر اپنے راستے خود بنانے کی کوشش کرے؟ یہ کشمکش کہانی کے اس حصے کا مرکزی نقطہ بن جاتی ہے۔ یہ صورتحال صرف فلم انڈسٹری تک محدود نہیں لگتی ہے نا؟ بہت سے شعبوں میں، خاص طور پر کریئر کے شروع میں، لوگوں کو ایسے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک محفوظ بڑی کمپنی میں بند جانا یا اپنی مرضی سے کام کرنے کی آزادی کے لیے غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا، یہ ایک عالمی گیر قسم کی کشمکش ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ کہانی آسمان سنگھ کی ہے، لیکن یہ سوالات ہم سب سے متعلق ہیں۔ کتنی آزادی، کتنی سیکیورٹی، کس چیز کی کیا قیمت ہے؟ آسمان کا فیصلہ نہ صرف اس کے کیریئر کی سمت طے کرے گا، بلکہ شاید یہ بھی بتائے گا کہ وہ بطور فنکار اور بطور انسان کیا بننا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے سفر کا ایک خلاصہ کریں، آسمان سنگھ دہلی سے آتا ہے، پہلی فلم سے ناقابل یقین کامیابی حاصل کرتا ہے، وہ فورن انڈسٹری کے طاقتور حلقوں میں داخل ہو جاتا ہے، بڑے ناموں سے ملتا ہے، لیکن جلد ہی اسے اندرونی بیرونی تقسیم کی تلخ حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ جی۔ اسے بڑے موقع ملتے ہیں، جیسے کرن جوہر سے ملاقات، لیکن ساتھ ہی دباؤ اور توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ شہرت اس کی ذاتی زندگی اور رشتوں پر اثر انداز ہونے لگتی ہے، اور اب وہ ایک ایسے معاہدے کے دباؤ میں ہے جو اسے سیکیورٹی تو دے سکتا ہے، لیکن اس کی فنی آزادی چھین سکتا ہے۔ یہ واقعی
ایک طوفانی سفر ہے جو بہت کم وقت میں طے ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ اقتباسات ہمیں صرف ایک کردار کی کہانی نہیں سناتے، یہ ہمیں شہرت، کامیابی اور انتخاب کی جو پیچیدگیاں ہیں ان پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو آسمان سنگھ کی کہانی میں جو کشمکش دکھائی گئی ہے، شہرت کی چکا چوند اور اس کی پوشیدہ قیمت، موقعوں کا حصول اور اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد، سیکیورٹی کی خواہش اور آزادی کی تڑپ، یہ صرف فلمی دنیا کی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی بھی شعبے میں جب کوئی فرد تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے تو اسے کن اندیکھے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا کامیابی ہمیشہ خوشی لاتی ہے یا یہ نئے امتحانوں کا آغاز ہوتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اپنی اقدار اور اپنی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے کامیابی کے راستے پر چلنا کتنا ممکن ہے؟ یہ وہ گہرے سوالات ہیں جو یہ کہانی ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے، جن